السلام علیکم جی. جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ 16 دسمبر کا دن ہے. 16 دسمبر جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ڈبل جیپرڈی کا دن کہا جاتا ہے. کہا جانا چاہیے, کہا جاتا ہے یا نہیں جاتا, یہ ہم آج کس کے اوپر بات کریں گے. اس دن دو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر. ایک مشرقی پاکستان کے فال کا واقعہ ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو کہتے ہیں اس کو اے پی ایس آرمی پبلک سکول پشاور کا واقعہ. تو دونوں کو باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں. مشرقی پاکستان کا سانحہ جو آپ کو پاکستان کے اندر ٹیکسٹ بکس میں پڑھایا جاتا ہے, جس کو ہم عرف عام میں مطالعہ پاکستان کہتے ہیں, اس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ جناب وہاں پہ فوج کشی کی تھی پاکستان نے. اپنے مشرقی وہاں پہ لوگ جو تھے وہ بھارت نے جو تھے وہ لوگ بھیج دیے تھے شرپسند, ہمیشہ کی طرح غیر ملکی ایجنٹ تھے وہ. ان کے خلاف پاکستانی فوج نے جو تھا وہ کارروائی کی اور وہ کارروائی میں مصروف تھی تو بھارت نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے جو ہے وہ وہاں پہ ان کو آزادی دلوا دی یا ہم سے الگ کر دیا, اس کو ایک الگ اسٹیٹ بنا دی. یہ وہ چیز ہے جو کہ پڑھا کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے اندر دو تین بڑے بڑے فیکچول مسٹیکس ہیں. میں نے کہا آج ان کا جائزہ لیا جائے اور انٹلیکچولی آپ کو کچھ سوچنے کی دعوت دی جائے. یہاں تک معاملات کیوں پہنچے, وہاں پہ آپریشن کرنے تک معاملات کیوں گئے اور کیوں یہاں تک پہنچے کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر اس وقت جو وہاں فوج آپریشن کر رہی تھی اس کو داخل ہو کے فائرنگ کرنی پڑی, جو کہ لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک ثابت ہوا. اور پھر اس یونیورسٹی کے اندر پاکستان زندہ باد کہنے والوں کو کیوں گردنیں کاٹی گئیں اور ان کو لٹا کے گراؤنڈ کے اندر ذبح کیا گیا, یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے, بچوں کی طرف سے پوچھا جانا چاہیے. اتنی نفرتیں کیوں ہو گئی تھیں؟ نفرتوں کا جواب تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں یا پاکستان کی سوسائٹی میں گھوم رہے ہیں تو آپ کو مل جائے گا کہ نفرتیں آج بھی اسی لیول پہ پہنچا دی گئی ہیں یا پہنچ گئی ہیں یا پہنچائی جا رہی ہیں. اس وقت رائٹ ناؤ باہمی نفرتیں جو سیاسی اختلافات ہیں وہ نفرت کی صورت اختیار کر چکے ہیں. سیاسی مخالف کا نام لیتے ہوئے گالی بکنا جو ہے نا وہ عین فیشن بن گیا ہے اور بڑے بڑے معقول لوگ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے وہ گالیاں بکتے ہیں جب سیاسی مخالفین کا, جو ان کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں. یہ نفرتیں اس لیول پہ کیوں پہنچیں اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اپنے دوسروں نے تو خیر اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے. الیکشن ہوئے تھے جی اور کافی عرصے کے ایوب خان کی آمریت سے جان چھوٹی, وہ نفرتیں بڑھا گئے تھے. قائد اعظم کی ہمشیرہ جو تھیں ان کی موت جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں ہونا, مشکوک حالت میں انہیں مردہ پایا جانا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں غیر بھارت کا ایجنٹ قرار دینا ایوب خان جیسے گھٹیا ترین آدمی کی طرف سے, یہ تھے جنہوں نے نفرتوں کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. اس کا مطلب ہے کسی کو غدار قرار دینے سے آپ نفرتیں بڑھاتے ہیں. غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے ذرا غور فرمائیں اس کے اوپر. وہ نتیجے کے طور پہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں نفرتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں. اس میں الیکشن ہوئے بائی ہوک اور کروک, جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے الیکشن اٹھا لیا, ٹھیک ہے. اب وہ اس کا جسٹیفیکیشن یہ دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت تو ہم نہیں تھے نا, تو اب تو ہم تھے نا اندر, تو پھر ہم نے نہیں نا جیتنے دیا نواز شریف کو, غدار کو, ٹھیک. اس کا یہ ایک لاجیکل رپلائی ہو سکتا ہے. بھلے ہمیں واٹس ایپ وہ کیا ہوتا ہے جی سی آر ٹی, وہ کیا ہے جی وہ سسٹم جو تھا جو بند کیا تھا وہ بند کرنا پڑا, لیکن دیکھیں نا نہیں نا جیتنے دیا, ٹھیک ہو گئے. اس وقت جی وہ غدار چونکہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں تھے, وہ کیا کہنا چاہیے محب وطن لوگ, تو وہ غدار جیت گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت ساری شکایات تھیں کہ الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا ہے. مخالفین کے عوامی لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے, مخالفین جو کہ وہاں پہ نیشنل پارٹی کو نمائندگی کر رہے تھے, اس کے اندر مسلم لیگ تھی, اس کے اندر جماعت اسلامی تھی, ان کے پولیٹیکل ایجنٹ کو انہوں نے صبح صبح ہی 8-9 بجے مار مور کے باہر نکال دیا تھا, ٹھیک ہے. ایسی صورت میں الیکشن ہوئے اور ان الیکشن کے نتیجے کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر عوامی لیگ جیت گئی اور مغربی پاکستان کے اندر اکثریت جو تھی پنجاب سے وہ پیپلز پارٹی نے لے لی. اب جو دو پارٹیاں جیتیں, اب ان دونوں نے مل کے یا تو حکومت بنانی تھی
جس طرح اس وقت ہوتا ہے کہ ایک صوبے کے اندر ایک پارٹی کی حکومت ہے، دوسری صوبے کے اندر دوسری کی حکومت ہے، لیکن وفاق میں کسی ایک کی حکومت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہونا تھا، یہ سلسلہ ہونا تھا. اب جب اس سلسلے کا بلڈ اپ شروع ہوا اور اس بلڈ اپ کے اندر ایک تیسرا فریق کودا، جس کو ہم مطالعہ پاکستان میں سے نکال کے بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ایک شرابی جرنیل تھا اور وہ تو نشے میں دھت رہتا تھا اور نغمہ سے لے کے نور جہاں تک وہ ان کی ہم رکاب ہوتی تھی، اس لیے وہ تو ایک بہت ہی گھٹیا آدمی تھا، اس کو بیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کو گھٹیا آدمی کو بیل آؤٹ مت کیجیے، اگر آپ بیل آؤٹ کریں گے تو اس طرح سیاسی قیادت کو گالیاں ملتی رہیں گی. سیاسی قیادت سیاستدان کے پاس ہوتی ہے. اگر جرنیل کے پاس ہوتی تو مشرف اس وقت سیاسی پارٹی کا سربراہ ہوتا نا، اس کی پارٹی چل رہی ہوتی پاکستان میں، پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی. سیاستدان سیاست کرتا ہے. بھٹو صاحب سیاستدان تھے، وہ سیاست کر رہے تھے. مجیب الرحمان سیاستدان تھا، وہ سیاست کر رہا تھا. انہوں نے اسی سسٹم میں سے میکسیمم ارن کرنا تھا، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ یحییٰ خان صاحب نے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، انڈیپینڈنٹ تاریخ کا، یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ آپ دونوں جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں، پہلے یہ بتائیں کہ میں صدر ہوں کہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا جی آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں تو ہم طے کر لیں گے. ہاں پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہے، پارلیمنٹ مذاق مذوق کوئی نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے پارلیمنٹ کا، ٹھیک ہے. پہلے یہاں پہ کمٹ کریں، آپ لکھ کے دیں، پہلا قانون یہاں پہ بیٹھ کے بنائیں کہ کون صدر ہوگا. میں صدر ہوں، میرے اوپر انگوٹھا لگاؤ گے تو میں اجلاس بلاؤں گا. اب جتنا جتنا اس الیکشن ہو چکا ہے، قومی اسمبلی وجود میں آ چکی ہے، صوبائی اسمبلیاں وجود میں آ چکی ہیں، ان کے اجلاس نہیں بلا رہے. جتنا جتنا وہ تاخیر ہوتی گئی اتنا اتنا نفرتیں بڑھتی گئیں، ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس بڑھتا گیا، لیڈروں کے لیول پہ بھی اور ورکر کے لیول پہ بھی. تو اصل بنیاد کیا تھی؟ پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلانا، ٹھیک ہے نا. پارلیمنٹ کا اجلاس نہ بلانا جو تھی وہ اصل اس کی وجہ بنی، اور جتنی اس میں تاخیر ہوتی گئی وہ لاس وہ جو ریکوری تھی اس کے امکانات کم ہوتے گئے. اور نتیجے کے طور پہ جو تھا وہاں پہ لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے، اور اس دوران جو سیلاب آیا اس سیلاب کے اندر آنے والے جو پیسے تھے اسی طرح کھائے گئے الحمدللہ جس طرح اب کھائے جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ بکا کہ مغربی پاکستان والے لوگ کھا گئے، یہ سودا بیچا گیا. نفرت کے سوداگروں نے جو اس معاشرے کو انتشار کا شکار کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں، باہر سے بھی ہو سکتے ہیں، ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی مشرقی پاکستان لوٹ کے کہا گیا. لیکن وہاں کے میڈیا نے یہ بات اچھالی کہ مغربی پاکستان جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے حصے کی امداد بھی کھا گیا. ہم نے، ہمارے میڈیا نے یہاں پہ کارٹون بنایا کہ نہیں جی ہم تو نہیں کھائے، اندرا گاندھی کھا گئی. اندرا گاندھی کا کیا کردار تھا اس کے اندر بھیا؟ تو خیر اس سے نفرتیں مزید بڑھ گئیں، لوگوں نے مظاہرے کیے، فوج نے آ کے وہاں پہ سنبھال لیا معاملات. اور فوج کے پاس تو ایک ہی ہوتا ہے، یا تو میرے نال ہے یا دوسرے دن نال ہے، اور جب آپ دوسرے کے ساتھ ہے تو تیرا انجام جو ہے وہ تو گولی ہے. تو پھر گولی چلی اور وہاں پہ مرڈر ہوئے. تو پھر وہاں کی جو فوج، جو ہماری فوج تھی، اس کے لوگوں نے یہ دیکھ کے کہ ہمارے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، انہوں نے الگ ہو کے مکتی بانی بنائی. پھر اس کو سپورٹ تو مل جاتی ہے نا، ارد گرد بہت سارے باگڑ بلے بیٹھے ہوتے ہیں جس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کہیں کہ انڈیا نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے اس مکتی بانی کو سپورٹ کیا، اسے کرنا چاہیے تھا. ہم اس کے دشمن تھے، ہم اس کو دن رات لٹکاتے رہتے تھے. ہم نے پاکستان میں جس کو کنڈیم کرنا ہوتا تھا اسے بھارت کا ایجنٹ کہتے تھے، تو بھارت کیوں نہ اپنا سکور سیٹل کرتا. تو پھر اس کے بعد جو تاریخ ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ لیجئے. بس ایک وہ میں بیان نہیں کر سکتا نا، آپ سمجھا کریں وہ پھر مطلب کہ. لیکن ایک سوال میں آپ کے لیے اس ویلاگ کے آخر میں چھوڑے جا رہا ہوں. بھارت کی افواج جو تھیں انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر وائلیٹ کیا تھا. پاکستان کو اقوام متحدہ کا چارٹر یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتے، نہ صرف کہ پروٹیسٹ کرتے بلکہ ہم اس کے خلاف ایک کیس لے کے جاتے. اور اگر ہم اس وقت نہیں لے کے گئے تو ہم بعد میں اپنی آئندہ نسلوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس کیس کو پلیڈ کرتے رہتے. ہم یہ کیس اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ ایک ہمسایہ ملک نے ہمارا انٹرنیشنل بارڈر جو تھا وہ وائلیٹ کیا تھا اور ہمارے اوپر جو تھا یہ وائلیشن ہے اور یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ بات نہ اپنے بچوں کو بتائی ہے،
نہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ریز کی ہے، ہم اس پہ شرمندہ کیوں ہیں؟ یہ سوچئے گا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کا جواب تلاش کیجئے گا ذرا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل میں ٹریجڈی کیا ہے اور اصل میں اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہت محتاط الفاظ میں بات کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ میں کسی شمالی علاقہ جات میں نہ بھیج دیا جاؤں، لیکن میں اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا بھی ضمیر مطمئن ہے، معافی الضمیر بھی میں نے بیان کر دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو اگر سمجھ سکتے ہیں اور جو کوئی مطالعہ کا تھوڑا سا شوق رکھتے ہیں وہ اصل نتائج تک پہنچ سکتے ہیں۔ 2 سوالات میں نے جو ریز کیے ہیں۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور اگر آپ ہمیں جو ہے اس کے نیچے ہمارے اس انیشیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیں تو نیچے بھی ہمارے اکاؤنٹس نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔